اے پی میں ہمارے کنونشن جو ہے جمعہ کو ہم نوشہرہ جا رہے ہیں، ہفتے کو ہم باجوڑ جا رہے ہیں، اور اتوار کو ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں۔ اتوار کو سائفر کیس جو ہیں اس میں جج صاحب نے پھر اسی چیز کا ارتکاب کیا جس کو عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، باوجود اس کے کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ بتا دیا اور یہ کہا کہ جی دیکھیں، آپ کسی نے مجھے کہا کہ جی تو صحافی بھی موجود تھے، وہ صحافیوں کے جیل میں بیٹھنے سے ٹرائل فیئر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو یہ یقین ہو، نمبر ون، کہ جو منصف میرے سامنے بیٹھا ہے وہ امپارشل ہیں، وہ غیر متعصب ہیں، وہ کسی کے اثر میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو جج صاحب ہیں جس انداز میں یہ خلا بازیاں کر رہے ہیں اور جس انداز میں یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ کنڈکٹ کسی منصف کا ہو سکتا ہے؟ سارے وہی وہ کرتا جا رہا ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر ون، یہ بالکل کنٹرول ٹرائل ہے، بائس ٹرائل ہے اور زبردستی کے ٹرائل ہیں۔ نہ عمران خان کا کوئی حق ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ٹرائل تو عدالت میں ہونے چاہیے۔ ابھی تک کل تک جو ہے کسی دوسرے انسان کی ان تک رسائی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ اب کل جو ہے وہ چند صحافی حضرات کو لے جایا گیا تو یہ گویا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گویا فیئر ٹرائل ہے۔ کس طرح فیئر ٹرائل ہیں جب تک آپ یہ ٹرائل ہمارے انہی جج صاحب سے کروا رہے ہیں؟ یہ انصاف کی بےخنی ہے، یہ انصاف وہی حالات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کی جگہ ذوالقرنین صاحب آئے ہوئے ہیں۔ طریقہ بھی وہی ہے، ان کا جذبہ بھی وہی ہے، ان کی چستی بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، اور اسی رفتار میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہو تاکہ ملبہ پھینک دے۔ توشہ خانہ میں خان کی سزا ہوتی ہے، ہم اپیل میں جاتے ہیں، ہماری اپیل کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب جناب اچانک پیراشوٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی اپیل ریکور بھی ہو جاتی ہے، لگ بھی جاتی ہے اور بری بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کے انصاف کے دوہرے معیار ہیں؟ خان کی اپیل کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب بھی یہ سنا جائے گا کسی صورت یہ ججمنٹ سسٹین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں انصاف کے اداروں سے اس طرح کی دو طرفہ اور دو معیاری جو پالیسی ہے اس کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس سے انصاف بے توقیر ہو رہا ہے، عدالت بے توقیر ہو رہی ہے۔ خدا را جو گناہگار ہے اس کو سزا دیں، جو بے گناہ ہے اس کی تذلیل نہ کریں۔ انصاف کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ۔ خان کی توشہ خانہ کی اپیل سنی گئی ہوتی تو خان جو ہے وہ چیئرمین کے منصب پہ آج رہتا۔ صرف چیئرمین کے منصب سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن درمیان میں آتا ہے، 2 مہینے بعد فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ جناب وہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن۔ کسی اور پارٹی کے آپ نے کالعدم قرار دیے ہیں؟ یہ سارے مل کے ہمیں سکویز کر رہے ہیں۔ سب ادارے یہ جو ہیں سیاسی مقاصد کے تحت آج کل استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تاریخ لکھے گا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے قانون کی حکمرانی کے ساتھ ٹھہر سکتا تھا، اور نہ کسی کی جرت ہوتی تھی کہ کوئی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائے۔ سائفر کیس جو ہے اس میں جیل کے اندر جو ٹرائل کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ آج کل کہا گیا جی ہم نے نقول دے دی ہے۔ کس طرح کے نقول آپ نے دیے؟ ہمیں عدالت میں لاؤ، عوام کو دکھاؤ۔ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے حکومت یا ریاست کے ساتھ ہم نے انتہائی زیادتی کی ہے، یہ بتا کے کہ ڈونلڈو نے کیا کہا تھا۔ تو آئیں نا جی، آپ بتائیں، تمام عوام کو ایکسس دے، اوپن ٹرائل ہو، آپ کی گواہان آئیں گے، عوام پاکستان کو اس میں منصف بنا دیتے ہیں نا، وہ سنیں گے کہ چیف میں کیا کہا اور جرح میں کیا کہا گیا۔ آپ چھپانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے، مک جائے، اور اس کے بعد جناب جب توشہ خانہ ختم ہوگا سزا تو سائفر کی سزا آ جائے، تاکہ یوں خان جو ہے اندر ہی اندر رہے۔ ہم سائفر کیس میں جو
جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے یہ تمام ٹرائل کو ایڈوانس کیا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ چیف منصف ہیں پاکستان کے، اور یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، الیکشن بھی ڈیلے ہونے کی کوشش ہو رہی ہیں، خدا را انصاف کی اس معیار پہ رحم کیا جائے اور اس کا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس سائفر کیس میں کیا ہے۔ اچھا، آخری بات جو میں آج آپ سے کروں گا وہ ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن میں بھی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں تمام ٹکٹس خود دوں گا۔ ہم جو ہماری پنجاب اور بلوچستان میں جو تھوڑی سی زیادتی کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن ڈسٹرب ہوئی تھی، انشاءاللہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اس پہ بڑے ہی تندئی سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اب سٹرکچر جو ہیں دوبارہ ہم ایریکٹ کر چکے ہیں۔ یہی حالت سندھ اور بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے دونوں صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ جیلوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ میڈیا اور تمام جو ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب ہمارے مخالف بنے ہوئے ہیں اور ہمارا نہ کوئی کنونشن دکھایا جاتا ہے، جبکہ عوام کا حق ہے نا، میڈیا تو بنی اس لیے خبریں دیں، خبروں میں آپ کو جلد سے عوام جدھر بیٹھی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ آپ دکھاتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی میڈیا سروس نہیں ہوئی اور یہ عوام کی توہین ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنونشن، تمام ایکٹیویٹیز، تمام تقاریر، تمام جلسے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو سپریڈ کرے۔ فیس بک ہیں، ٹویٹر ہیں، سنیپ چیٹ ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ اور اخیر میں سوشل میڈیا کو یہ چیز بتا دوں کہ اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ آپ سے ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے طفیل جو ہیں، ہمارا خان کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچ رہا ہے، لیکن عنقریب جو ہے یہ آپ پہ وار کریں گے، آپ کے لیے جو ہے، یا چونکہ قانون تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں اور ابھی کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں کہ کوئی قانون بن سکے، تو غیر قانونی طور پر وہ کریک ڈاؤن کریں گے اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کی آواز کو دبایا جائے گا۔